اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضر عظیم مقام اور سامع عظیم محتشم اللہ جل مجدہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ وہ لوگ جو تم سے جہاد نہیں کرتے، مطلب کافر لوگ جو تم سے لڑائی نہیں لڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تمہیں منع نہیں کیا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان لوگوں کے بارے میں رب نے منع نہیں کیا۔ أَن تَبَرَّؤُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کس چیز سے کہ تم ان کے ساتھ کچھ نرمی برتا کرو، ان کا کچھ لحاظ رکھو، ان کی رعایت کرو اور ان کے ساتھ ذرا دھیمے لہجے کے ساتھ پیش آؤ۔ اس بات سے خالق کائنات نے تمہیں منع نہیں فرمایا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتی ہے۔ اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، خالق کائنات نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر انہیں فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ حضرات ذوالفقار، آج کا ہمارا جو موضوع زبان ہے وہ رواداری کے اعتبار سے ہے اور نرمی کے اعتبار سے ہے، اور دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اسلام میں کہاں تک اس کی گنجائش ہے، اور اسلام کتنی ہمیں اجازت دیتا ہے دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کے اعتبار سے۔ حضرات ذوالفقار، چونکہ کل کا جو دن ہے 25 دسمبر کا، وہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، اس دن کو وہ بطور یادگار کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم صفات کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات کی ایک صفت ہے حلیم ہونا، بردبار ہونا، اور رواداری کا مظاہرہ کرنے والی ذات، درگزر کرنے والی ذات، عفو کرنے والی ذات، معاف کر دینے والی ذات، یہ خالق کائنات کی ایک صفت ہے۔ اور انسان کو بھی خالق کائنات نے اسی صفت پر ہی پیدا فرمایا ہے۔ ہر وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ نرمی کا لہجہ رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، دوسروں کی رعایت کرتا ہے، دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، ایسا انسان خالق کائنات کو بڑا ہی پسندیدہ انسان ہے۔ حضرات ذوالفقار، اگر ہم کائنات کا مطالعہ کریں، یہاں پہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر آئے۔ انبیاء کرام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے جو پیغام امتوں تک پہنچایا، اس پیغام کے پیچھے بھی رواداری ہی تھی، اور عفو درگزر تھا، معاف کرنا تھا، لہجے کے اندر نرمی تھی، اور حسن اخلاق تھے، جس کی بنیاد پر اتنی بڑی کائنات میں ہر گوشے کے اندر اور ہر خطے کے اندر خالق کائنات کا دین پہنچ گیا۔ اور اب سرکار کی اگر ہم مثال لیں تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئی اور جتنے ظلم میرے اوپر اس دین کے معاملے میں ہوئے، اتنے ظلم سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کے اوپر بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سرکار نے رواداری، رعایت کرنا
معاف کر دینا اور عفو درگزر سے کام لینا، ان چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھا اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور خالق کائنات کے حکم کی اور خالق کائنات کے دین کی تبلیغ آپ کما حق ہو آگے کرتے رہے۔ یہ انبیاء کرام کے صبر ہی کی بات تھی۔ اگر ہم بر صغیر کی بات کریں، چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، بر صغیر کے اندر یہ علاقہ جو کہ ہندوستان کہلاتا تھا، یہاں پہ ہندوؤں کا راج تھا اور بت پرست اور بت مت اقوام جو تھی یہاں پہ کثرت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اگر ہم سابقہ چند صدیوں کی بات کریں، اس علاقے کے اندر بھی اگر دین آیا ہے تو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص برگزیدہ افراد اور بندے وہ اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر دین لے کر آئے، اور ان کی اگر ہم سیرت کا، ان کے اگر ہم کردار کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں ہمیں عفو درگزر اور معاف کر دینا، رعایت کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا، یہ بات ہمیں بڑی زور و شور سے ملے گی۔ یہ ان کی رعایت ہی کا نتیجہ تھا، یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ تھا، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا خطہ جہاں پہ ہندوؤں کا راج ہے، جہاں پہ بدھ مت اقوام موجود ہیں، جہاں پہ دیگر مشرکین لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایک اشخاص اس خطے کے اندر جب قدم رکھتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی تکالیف پر پھر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آخرکار یہی خطہ ایک ایسا خطہ بن کے پوری دنیا کے اندر ابھرا کہ لوگ آج اس خطے کو اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین کو لوگ اسلام کا قلعہ ماننے کو تیار ہیں، اور اسلام کا قلعہ مسلمان اور اسلام کے اس ملک پاکستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ان اولیاء اعظام اور اللہ کے مقربین لوگوں کے عفو درگزر، ان کے برداشت اور ان کے ہمت ہی کا نتیجہ تھا۔ قرآن پاک کے اندر اس حوالے سے بڑی ساری تاکید کی گئی ہے، اور خالق کائنات نے ہر ایک انسان کو یہ تاکیدن فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور بھلائی سے پیش آیا جائے۔ اپنے تو اپنے رہے، خالق کائنات نے تو بیگانوں کے ساتھ بھی عفو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں خالق کائنات نے غیر مسلموں کے والے سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتے ہو، تمہاری ہمسائیگی ہے، تمہاری علاقائی سطح پہ ان کے ساتھ کچھ تمہارے جو نا وہ تعلق داریاں ہیں، معاشرتی طور پہ تمہارے ان کے ساتھ کچھ لین دین ہیں، معاملات ہیں، تو فرمایا لا ینہاکم اللہ، خالق کائنات تمہیں اس بات سے کبھی منع نہیں کرتا کہ فرمایا کہ ان تبرؤہم، کہ تم ان کے رعایت رکھو، ان کے ساتھ معاملات میں نرمی کرو۔ خالق کائنات تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا، مطلب ان کے ساتھ بھی تم نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی تم رعایت کرتے ہوئے پیش آؤ، ان کا بھی لحاظ رکھو، ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی تم کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام تو یہاں تک بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور عفو درگزر، معاف کرنا، رعایت کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا۔ اس لحاظ سے اگر ہم والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مطالعہ کریں تو ہمیں سرکار کے کئی ایک فرمان اس حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے چچا، آپ فرماتے ہیں کہ والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمہ یسمہ لک، سرکار نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس میرے چچا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، اسمہ، لوگوں کے ساتھ جب تمہارے معاملات ہوں، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو، ان کے ساتھ ہمارا تکرار ہو، تو فرمایا اسمہ، تم نرمی کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اور ان کی رعایت رکھا کرو۔ فرمایا آج اگر دنیا کے اندر تم ان کا لحاظ رکھو گے، ان کی رعایت کرو گے اور ان کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ گے، تو یسمہ لاکا، میدان معاشر میں جب این سختیوں کا دن ہوگا، گھبراہٹیں اور پریشانیوں کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پہ خالق کائنات تیرے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی۔ تو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا اجر سرکار نے فرمایا اس صورت میں ملتا ہے کہ میدان حشر میں خالق کائنات جب حساب لے گی تو اس بندے سے خالق کائنات کی ذات نرمی سے پیش آئے گی۔ تو فرمایا کہ نرمی سے پیش آنا
اور دوسرے کی رعایت کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا، اس کی طاقت سے کم اس کو پر بوجھ ڈالنا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، اسلام غیروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلم جو اسلام میں نہیں داخل، جو کفار ہیں، جن کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں، باہمی روحانی اور اسلامی رشتہ نہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی تم اگر نرمی سے پیش آؤ گے تو ان اللہ یحب المقسطین، پھر ایسے انصاف کرنے والے بندے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ حضرت ذوالفقار اکرم سرکار کے دیگر فرمان علی شان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح ملتی ہے۔ اب سرکار کے فرمان علی شان میں سے یہ بات بھی موجود ہے، آپ سرکار نے تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اس شخص کو دعا دی ہے جو بندہ معاملات کے اندر دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، اور فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، خالق کائنات کی ذات اس بندے کو پر مہربانی فرمائے۔ اب یہ محبوب کی دعا ہے تو سرکار جس کے لیے دعا فرما دے، سمجھو اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور سرکار نے دعا فرمائی، فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ پاک کی ذات اس بندے پہ رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا کہ سمحن، وہ بندہ جو معاملات کے اندر نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، جس کے رویے میں نرمی ہے، جس کے لب و لہجہ کے اندر شدت نہیں ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ عفو در گزر سے پیش آتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحن، ایسے عفو در گزر، ایسے رعایت کرنے والے بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول ہو۔ اور خود سرکار نے اس کی وضاحت مزید بھی فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اذا باع وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَدَى، فرمایا وہ بندہ اس کو پر مہربانی ہو جو بندہ جب تجارت کرتا ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے تو بیچتے وقت بھی وہ رعایت کرتا ہے۔ بیچتے وقت رعایت کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس چیز کو اس کے نقص اور اس کے فوائد سمیت، اس کی خصوصیات سمیت اگلے بندے کو بیان کیا جائے کہ بھئی یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، اس میں فلاں خوبی ہے اور فلاں اس میں خامی ہے۔ یہ ہے رعایت کرنا، تاکہ اگلے خریدار بندے کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ چیز اگر میں دھوکے کے ساتھ بیچوں گا، پیسے پورے لے لوں گا، تو اس بندے کا نقصان ہو جائے گا مالی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لینے والا بندہ زید عمر بکر کوئی بھی ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو تجارت کرتے وقت کوئی چیز بیچتا ہے اور بیچتے وقت وہ چیز کی خامی اور خوبی بتا کے بیچتا ہے اور اس میں رعایت کرتا ہے، اگلے بندے کی لحاظ رکھتا ہے اس بندے کا، تو فرمایا رحم اللہ رجلا، ایسے بندے کو پر اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا اشْتَرَى، صرف بیچنے کی حد تک نہیں، خریدنے کی حد تک بھی، جب خریداری کرے تب بھی رعایت کرے، دوسروں کا لحاظ رکھے، عفو در گزر سے کام لے اور دوسروں کا لحاظ رکھے۔ خریدتے وقت ذمہ اور رعایت کرنا کیا ہے؟ خریدتے وقت اگر آپ کو پتا ہے کہ چیز مہنگی ہے، بیچنے والے بندے کو اس چیز کی قیمت کا نہیں پتا، اگر آپ کو سستے داموں دے رہا ہے تو آپ دھوکے سے اس بندے سے وہ چیز نہ خریدیں، دھوکے سے وہ چیز اس سے نہ خریدیں، کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ چیز یہ اتنے کی نہیں ہے، یہ زیادہ مہنگی ہے۔ اور اگر آپ اسے سستی لے لیں گے اس کے لا علمی کی بنیاد پر، تو آپ نے خریدتے وقت اس بندے کی رعایت نہیں کی، آپ نے اس بندے کو دھوکہ دے دیا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحن، ایسے رعایت کرنے والے بندے کو پر اللہ پاک مہربانی فرمائے، جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذِ اقْتَدَى، جب وہ بندہ فیصلہ کرے تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھے۔ اب پرو پنچایت کے اندر منصفانہ جو عدالتیں لگی ہیں ان کے اندر کسی کا لحاظ نہ رکھا جائے، برادری بیس پر، تعلق داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، محلے داری کی بنیاد پر اور کسی بھی بنیاد پر دوسرے کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ عین قرآن و حدیث کے مطابق اور شواہد کی گواہی کے بعد جو فیصلہ صادر ہوتا ہے، منصف بندے کا کام یہ ہے، عادل بندے کا کام یہ ہے، جج بندے کا، قاضی بندے کا کام یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث اور شواہد کے بعد فیصلہ صادر ہو وہ فیصلہ لوگوں تک رکھے۔
تو فرمایا ایسا بندہ جو کسی کی رعایت نہیں کرتا اور جس کا حق ہے اس تک صحیح معنی میں پہنچاتا ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا، ایسے بندے کو رب اللہ پر مہربانی فرمائے۔ تو عفو و درگزر کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا اور دوسروں کے ساتھ نرم رویے سے پیش آنا، اس کا تو ثبوت قرآن پاک اور جسے پاک ہمیں سرکار کے فرمان سے ملتا ہے، اور سرکار کے فرمان سے یہ ہمیں دعائیہ کلمات ملتے ہیں کہ ایسے بندے کو پر سرکار کی دعا ہے، اور ایسے بندے کو سرکار دعا دیتے ہیں جو دوسرے بندے کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک بات موجود ہے، آپ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب لگے گا، اول تا آخر سارے انسان مجمع حشر میں جمع ہوں گے۔ جب وہاں پہ جمع ہوں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا اور ندا کر کے کہے گا کہ لِيَقُمْ مَنْ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ذرات وقار میں عرض کر رہا تھا کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم فرمان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میدان معاشر جب لگے گا اور وہاں پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں رکھے گا اور کوئی کسی کی خیر خواہی نہیں کرے گا، اور ہر بندے کو جب اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، ایسے عالم میں اس دور میں اس وقت ایک فرشتہ ندا کرے گا اور مجمع حشر میں تمام آئے ہوئے افراد کو مخاطب کر کے ایک جملہ بولے گا اور وہ کہے گا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، جس بندے کا حق، جس بندے کا اجر خالق کائنات کے ذمے ہے، وہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ بندے خاموش اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ میرا حق اللہ کے ذمے، میں نے تو رب سے کوئی حق نہیں لینا، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کا اجر، جس کا حق رب کے ذمے لازم ہو کہ آج میں نے رب سے قرض لینا ہو، رب سے اجر لینا ہو۔ پھر فرشتہ ندا کرے گا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اجر، جس کا حق، جس کا قرض رب ذوالجلال کے ذمے ہے۔ مجمع حشر میں پھر سارے بندے خاموش اور بیٹھے رہیں گے۔ تیسری دفعہ پھر ندا کی جائے گی لِيَقُمْ مَنْ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بندے پھر خاموش ہوں گے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بندے تو کوئی بھی ایسے نہیں ہوں گے جو وہاں پہ یہ سکت رکھیں اور جن کی سوچ میں یہ بات ہو کہ میں نے کوئی ایسا خاص کام کیا تھا جس کا اجر آج میدان حشر میں رب ذوالجلال کو پر واجب اور ضروری ہو گیا ہے۔ تو آخر کار وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اب سرکار نے شاہ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اور رب ذوالجلال کی خوشنودی کی خاطر بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود دوسرے بندے کو معاف کر دیا کرتے۔ فرمایا آج انہوں نے دنیا میں دوسروں کو معاف کیا تھا، میدان محشر میں خالق کائنات بغیر حساب کے لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ ان کو مخاطب کیا جائے گا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، عفو و درگزر کرنے والے، نرمی کا مظاہرہ کرنے والے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور خالق کائنات کی طرف سے حکم ہے کہ ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا جب یہ نشاندہی کر دی جائے گی کہ معاف کرنے والے لوگ ان کا اجر آج رب ذوالجلال کے ذمے ہے، تو فرمایا قضا وقضا الفن، کئی 1000 افراد پھر کھڑے ہو جائیں گے، کئی ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مولا کل دنیا کے اندر میں نے فلاں کو معاف کر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے فلاں کو معاف کر دیا تھا، حق لینے کی سخت رکھتا تھا، طاقت تھی، اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے دوسرے مسلمان بھائی کو پر نرمی والا برتاؤ اختیار کیا، اگلے بندے کو پر مہربانی کی اور اس بندے کو میں نے معاف کیا۔ سرکار فرماتے ایسے کئی 1000 خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یقال لهم ادخلوا الجنہ، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے منادی کہے گا آج بغیر حساب کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرات ذوالفقار یہ اتنا بڑا یہ عمل ہے
دوسرے کو معاف کر دینا، دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آنا اور دوسرے کی رعایت کرنا۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، فرمایا جزءہ لک، اے عباس میرے چچا اگر دوسروں سے مہربانی کرے گا، رعایت کرے گا، میدان معاشر میں خالق کائنات تیرے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا۔ تو اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ رعایت اور ان کا لحاظ اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے تو فرمایا من رحیمہ روحیمہ، جو آج مہربانی کرے گا میدان معاشر میں اس کے اوپر مہربانی کر دی جائے گی۔ تو سرکار کے کئی ایک فرمان ہمیں یہ بات بتاتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دوسروں کی رعایت کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ قید بھی نہیں لگائی کہ جس کے ساتھ آپ مہربانی کر رہے ہیں وہ کون ہونا چاہیے، وہ اپنا ہو، وہ بگانا ہو، ہمسایہ ہو کہ دور کے رہنے والا ہو۔ یہاں تک کہ یہ قید بھی نہیں ہے کہ اگلا بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اسلام کو مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی رعایت کرنے، ان کا لحاظ رکھنے اور ان کے حقوق کو کما حقوق ادا کرنے کی پوری ترغیب کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غیر مسلم کا حق مار لے اور غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے تو اسلام اس کو بھی وہی سزا دیتا ہے جو کہ مسلمان ظالم کو سزا دیتا ہے۔ اسلام نے یہاں تک جو نا وہ ہمیں ہدایات دی ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام یہ اتنا سیدھا اور مستقیم دین ہے۔ حضرات ذوالفقار، یہ دین ایسا دین ہے جس دین کو دین مستقیم کہا گیا، دین حنیف کہا گیا، اور خالق کائنات کے نزدیک اس وقت قیامت کی صبح تک ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہی معتبر دین ہے۔ اس دین کے اندر خالق کائنات نے ہر ایک کے حق کی رعایت رکھی، خواہ اپنا ہے، خواہ بیگانہ ہے، خواہ مسلم ہے، خواہ غیر مسلم ہے، ہر ایک کا جو بنیادی حق تھا خالق کائنات نے وہ اس کو دیا ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے وہ کسی بھی رشتے میں ہے، کسی بھی نہج پہ ہے، کسی بھی وہ عہدے پہ ہے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اسلام کو وہ نشانہ بنا کر کہ اسلام نے میرے عہدے کے اعتبار سے، میرے رشتے کے اعتبار سے، میرے درجے کے اعتبار سے مجھے میرا بنیادی حق نہیں دیا۔ ہر ایک کو اسلام نے اس کا پورا حق دیا ہے۔ فرمایا لا ینہاکم، خالق کائنات میں اس بات سے ہرگز منع نہیں کرتا، فرمایا کہ تم اگر غیر مسلم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کہ لم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، لم یقاتلوکم، تم سے جھگڑے بھی نہیں کیے اور ہیں بھی کافر، ہیں بھی غیر مسلم، تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ ان کی کبھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، فرمایا کہ ان کے بارے میں خالق تمہیں کبھی منع نہیں کرتا ان تبرؤہم، کہ تم ان کے ساتھ نرمی نہ برتو۔ خالق کو فرماتا ہے ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کی رعایت کرو، ان کا لحاظ رکھو۔ لیکن حضرات ذوالفقار، یہ ساری احادیث اور قرآن پاک کے چند ایک آیات، ان کا مطلب بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی ہی سے پیش آیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ حد سے بڑھ کر اس کی رعایت بھی کی جائے، اس کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ جہاں پہ اسلام نے رعایت کا درس دیا، جہاں پہ اسلام نے نرمی کا درس دیا، جہاں پہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ جو نا وہ اچھائی اور شفقت کا درس دیا، وہاں پہ اسلام کے اندر کچھ حدود بھی ہیں، کچھ قیود بھی ہیں اور کچھ ریڈ رولز بھی ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر بندہ مسلم کے اوپر ضروری ہوگا۔ اسلام اتنا بھی یہ جو نا وہ اتنا بھی دین ایسا ڈھیلا نہیں ہے یا اتنا بھی دین یہ جو نا وہ نرم مزاج رکھنے والا نہیں ہے کہ ہر ایک جو نا وہ نرمی ہی کا درس دیتا رہے، نہیں۔ اسلام میں جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ اسلام پہ سختی بھی ہے، اسلام میں جہاں پہ برداشت بھی ہے وہاں پہ اسلام میں آگے روک ٹوک اور رکاوٹ بھی ہے۔ اسلام نے اگر اپنے اندر نرمی کو رکھا اور اپنے اندر جو نا وہ جاذبیت رکھی ہے تو وہاں پہ اسلام سختی بھی کرتا ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو ضوابط ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ اس کے مطابق گزارے گا تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق دین کو چلائے گا، انسان دنیا میں بھی خار ہوگا، آخرت میں بھی وہ خار اور رسوا ہی ہوگا۔ حضرات ذوالفقار، اسلام کی اگر ہم تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ میں نے اتنی ساری احادیث اور
اتنے ساری آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اسلام جو ہے نا وہ نرمی اور جو نا وہ شفقت اور کسی کے ساتھ رعایت کرنا، شفقت سے پیش آنا، اس کا درس دیتا ہے. لیکن ذات ذوالوقار اسلام نے چند ایک قیود جو رکھی ہیں ان کا لحاظ رکھنا، چونکہ یہ بر صغیر کا بالخصوص علاقہ اور دیگر جتنے بھی یہ یورپین ممالک ہیں، کل کا جو ان کا دن ہے 25 دسمبر کا کرسمس کے حوالے سے یہاں پہ آ کے ہماری جو عقل ہے اور ہماری جو سمجھ ہے وہ ان جیسی آیات اور ان جیسی احادیث سے اپنی مطلب اور اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر ان کے ساتھ کوئی میل جل ہو گیا، ہم نے اگر ان کے ساتھ کوئی ایک دن کا شغل میلہ کر لیا، اگر ہم ان کی پارٹیوں میں چلے گئے یا ہم نے ان کے اس دن پر ان کو مبارکباد دے دی. اسلام اتنا سخت دین تو نہیں ہے، اسلام میں اندر اتنی سختی تو نہیں ہے کہ ہم اتنا بھی نہ کر سکیں. غیر مسلم اگر ہمارا مسایہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاشرتی تعلق ہیں، تو اگر میں نے اس کو کرسمس کی مبارکباد دے دی تو اسلام نے کون سا مجھے منع کیا ہے؟ اسلام کون سا میرے اوپر سختی کرتا ہے؟ اسلام مجھے کون سا کوئی ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے؟ اسلام مجھے کون سی ضرورت توبیخ کرتا ہے کہ میں نے اگر غیر مسلم کے ساتھ کو ہاتھ ملا لیا، کو چلتے چلتے ہیلو ہائے اسلام کا کر لی؟ اتنا سخت دین تو نہیں ہے. حضرات ذوالوقار یہ بات نہیں ہے، یہ ہماری عقل کی اور ہماری اپنی سمجھنے کی بات ہے. اسلام نے جہاں پہ نرمی برتنے کا اختیار دیا وہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں کہا گیا، جتنی تمہیں اجازت دی گئی، اس حد کے اندر رہ کر تم غیر مسلم کے ساتھ تعلق واسطہ رکھ سکتے ہو. لیکن جہاں پہ تمہیں روک دیا گیا اس سے آگے تم اپنی عقل استعمال کر کے اور اپنی سوچ کے بل بوتے پہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتے جو کہ بظاہراً خدا کا بھی دشمن ہے، اس کے مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے، اور حقیقت میں وہ تم سب کا دشمن ہے. فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یہ کبھی بھی اسلام اور صاحب اسلام والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی محب اور ان کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہو سکتے. فرمایا قیامت کی صبح تک یہ غیر مسلم، یہ یہودی اور یہ نصرانی فرمایا تمہارے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے. حضرات ذوالوقار جب دشمنی ہے اسلام نے بتا دی، جب ہمیں یہ قرآن نے بتا دی، لیکن چونکہ قرابت بھی ہے، چونکہ ہمسائیگی بھی ہے، چونکہ علاقائی سطح پر ان کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ہیں، اب دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جتنا کہا گیا اتنا تعلق رکھ اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ. دنیاوی معاملات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر غیر مسلم کو تم اپنا شریک کر سکتے ہو. معاملات میں غیر مسلم کو اپنا شریک کر سکتے ہو، اس میں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن جو اسلام کے شاعر ہیں، جو اسلام کا اپنا ذاتی مزاج ہے، جو اسلام کے خصوصی تہوار ہیں، ان تہواروں کے اندر اور ان شاعر کے اندر اسلام کے جو حکامات ہیں، اسلام کے جو ایک اپنا ذاتی مزاج ہے، اس مزاج میں غیر مسلم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں کاروبار میں تم ان کو شریک کر سکتے ہو، اسلام کے مزاج میں تم ان کو شریک نہیں کر سکتے. اسلامی جو شاعر ہیں ان شاعر کی بے ادبی یا ان کے ادب یا وہاں پہ زیارات، ایسے معاملات میں تم ان کو اپنا شریک نہیں کر سکتے. یہ ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے اسلام کی روح سے. اسی طرح جو غیر مسلم کے شاعر ہیں، غیر مسلم کے جو تہوار ہیں، ان کے جو ایام ہیں، ان کے ایام، ان کے تہوار اور ان کی رسومات، اسلام نے ان کو یہاں تک تو اجازت دی ہے کہ اگرچہ تم جھوٹے ہو، اگرچہ تم باطل ہو، اگرچہ تم غلط ہو، لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ جھوٹے کو بھی جینے کا پورا حق دیتا ہے. اسلام چونکہ اتنا اعلیٰ دین ہے کہ وہ باطل بندے کو بھی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا اختیار دیتا ہے، جب تک وہ حق کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تب تک اجازت ہے. اگرچہ تمہارے ایام غلط، اگرچہ تمہاری رسومات غلط، اگرچہ تمہارے تہوار غلط، لیکن خبردار ان تہوار، ان ایام
اور ان رسومات کو کسی غلط جو نہ وہ سمجھ میں نہ رہنا اور اسلام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا، ان کو اپنے گھروں کے اندر مناؤ۔ اگرچہ غلط ہے، تمہارے ایام بھی غلط ہیں اور تمہاری تہوار بھی غلط ہیں اور تمہاری رسومات ساری غلط ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن اسلام پھر بھی ان کو منع نہیں کرتا کہ خبردار تم یہ منا ہی نہیں سکتے، تم ان کو جو نہ وہ رسومات کو تم اجاگر ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسلام نے اثر راہ یا شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے یہاں تک اجازت دی ہے کہ تم ان ایام کو منا سکتے ہو، لیکن کیسے؟ فرمایا اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، جہاں پہ تمہارا ہولڈ ہے وہاں پہ، اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر۔ اگرچہ تم نے لات کو پوجنا ہے، منات کو پوجنا ہے، عزا کی عبادت کرنی ہے، بت کو پوجنا ہے، اگرچہ یہ رب کے بڑے دشمن ہیں، لیکن رب یہ بھی نہیں فرماتا، دین ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ خبردار تم اپنے گھر میں ایک کمرے میں چھپ کے اپنے بت کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اسلام تو اتنا اعلیٰ دین ہے، اسلام باطل کو بھی اپنے باطل کے سامنے اپنے بطلان کا اظہار کرنے کا جو نہ وہ اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ باطل عقیدے والا بندہ علل اعلان آ کے اسلامی شاعر کا مذاق بنائے اور اسلامی تہوار کا مذاق بنائے، اسلامی ایام کا مذاق بنائے، اسلام پھر ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، اسلام اے بندہ مومن اب تیرے اوپر اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا۔ جب تک اپنے گھر میں تھا تب تک اس کا اور حکم تھا، اسلام نے اس کے پردے کے اوپر جو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اب جب یہ تم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ دین سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اب اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ۔ غیر مسلم کو بھی اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں کے اندر، اپنے اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقہ کار کے مطابق تم ساری عبادات بھی کر سکتے ہو، جو تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن خبردار ان عبادات، ان رسومات، ان تہواروں کو اسلامی معاشرے کے اندر داخل کرنے کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے وہ تو پہلے ہی اسلام کا دشمن ہے، تو اس کے خلاف اسلام نعرہ تکبیر بلند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلم بندہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان رسومات کے اعتبار سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ معاشرتی معاملے میں اگر کسی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں، آپ پارٹنرشپ کے عیسائی کے ساتھ کاروبار کریں، اسلام آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو پر اعتماد ہے ذاتی طور پر، اس بندے کو آپ سچا سمجھتے ہیں، کوئی ایسا مسلم آپ کو نہیں مل رہا جو آپ کو عین جو نا وہ عدالت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرے اور کاروبار کرے۔ اگر آپ عیسائی کے ساتھ کرتے ہیں، کاروباری معاملات کرتے ہیں، اسلام کو قطعاً نہیں روکتا، کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو اسلامی حدود اور قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، اسلامی رسومات کے اندر، اور ان کی جو عیسائیت کی یہودیت کی رسومات ہیں ان کا آپس میں تضاد ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اسلامی رسومات میں غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا اور ان کی رسومات میں مسلم بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ معاملات میں ہو سکتے لیکن عقائد و نظریات اور دینی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، یہاں پہ آپ کے معاملات غلط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر ناسمجھ لوگ اور کچھ سیاسی لوگ یا کچھ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرتی معاملات اور دینی معاملات کو ایک ہی ترازو پر رکھتے ہیں۔ جب ایک ترازو پر رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہگار بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ حرام کا ارتکاب کر کے کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کالی کا دن مثال آپ کے سامنے، ایسا دن پہلے بھی کئی دفعہ گزر گیا۔ ہمارے مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پر غیر مسلم کو جا کے مبارکباد دیتے۔ کل اگر ان کا کرسمس کا دن ہے تو کرسمس کی مبارکباد جا کے ہمارے مسلم دیتے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا یہ کفر ہے، اتنا سنگین جرم ہے، بندہ مبارکباد دینے سے طرح اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر علامہ امجد رضوی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فتاوی رضوی شریف کے اندر اعلیٰ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ مبارکباد کرسمس کے موقع پہ کسی عیسائی کو دینا یہ کفر ہے، صراحتاً کفر ہے۔ مبارکباد دینے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں اسلام نے معاملات کی اجازت رکھی، تم کاروبار اکٹھے کر لو، لیکن جب بھی تمہارا غیر مسلم کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے اور آمنا سامنا ہو جائے تو فرمایا خبردار جو اسلامی شاعر ہیں ان شاعر کا غیر مسلم کے سامنے استعمال نہیں کرنا۔ اسلامی شاعر میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو فرمایا تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اسلامی شاعر اسلامی ایک جو نا وہ ایک طریقہ کار اسلام نے ہمیں یہ اصول دیا کہ جب بھی تم آپس میں ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگلا بندہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ہمیں اصول مل گیا۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا سامنا غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے، چونکہ یہ لفظ اسلامی ہے، چونکہ یہ لفظ تمہیں خدا اس کے پیر مصطفیٰ نے بطور انعام دیا، فرمایا خبردار غیر مسلم کو جب بھی مخاطب کرو گے تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ عیسائی کو، یہودی کو، غیر مسلم کو کہو گے، یہ لفظ بول کے تم نے ایک اسلامی شاعر کا مذاق بنایا۔ اسلامی شاعر کا مذاق یہی تو کفر ہوتا ہے۔ کسی اسلامی حد کا آپ مذاق بنا لیتے ہیں اور اس کو بطور تمسخر استعمال کرتے ہیں، یا وہاں پر اس کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا تھا، یہ کفر ہوتا ہے، صراحتاً کفر ہوتا ہے۔ اسلام تو جہاں تک کہتا ہے کہ غیر مسلم کو تم نے السلام علیکم نہیں کہنا، حالانکہ سلامتی جو ہے وہ چھوٹی دعا ہے بنسبت برکت کے، برکت اس سے بھی بڑی دعا ہے۔ سلامتی میں بندے کے اپنے اظہار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم کا مفہوم جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کہنے والا بندہ یہ کہتا ہے اگلے بندے کو بھائی میں زید اس بات کا تمہیں ہاتھ آگے پھیلا کے اعلان کرتا ہوں کہ بھی میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ سلامتی سلامتی، نہ میں تیری چوری کروں گا، نہ تیرے ساتھ زیادتی کروں گا، نہ میں تیری پیٹھ پیچھے تیری غیبت کروں گا، نہ میں تیرا کو نقصان کروں گا، میری طرف سے تجھے سلامتی سلامتی ہے، سلامتی کا پیغام اپنی طرف سے میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ سلام کا مفہوم ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اتنی نیک دعائیں، اتنے جذبات، اتنی تیری اعلیٰ سوچ میرے حق میں، تو بھائی وعلیکم السلام، جو تاثرات تیرے میرے حق میں ہیں میرے بھی تیرے حق میں ہیں، میری طرف سے بھی تمہیں سلامتیاں ہوں، تو بھی بے فکر ہو جا، نہ میں تیری چوری کروں، نہ تیری غیبت کروں، نہ تیرے گھر ڈاکہ ڈالوں، نہ تیری عزت کو دیکھوں، نہ تیری میں غیبت، تو جو تاثرات تیرے وہی میرے، یہ سلام کا مفہوم ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ برکاتہ، برکات میں اب آپ کی ذات ہی نہیں رہی بلکہ اللہ کی ذات بھی شامل ہو گئی ہے، رب کی ذات بھی شامل ہو گئی ہے۔ ورحمت اللہ کہتے ہیں اس میں بھی رب کی ذات شامل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کہا وہ برکاتہ بھی میری سلامتیاں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی تیرے اوپر ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی تیرے اوپر ہوں۔ مسلمان کو تو کہہ سکتے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تیرے اوپر نازل ہوں، اور وہ اس کا حقدار بھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں سے ملے، اللہ کی برکتیں سے ملے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اس سے پیچھے کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ کا تعلق عباد اللہ صالحین کے ساتھ بھی ہے کہ صرف آپ کو پر محبوب نہیں، اس امت کے تمام صالحین کو پر رحمت اور برکتیں ہوں۔ بندہ مومن تو اس برکت کا حقدار تھا، اسے تم نے کہنا ہے کہ تیرے پر برکتیں ہوں۔ جب آپ نے عیسائی کو کہا بھی مبارک ہو، آج کا دن تیری عید کا دن ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے کرسمس مبارک ہو، تجھے فلاں دن مبارک ہو، اب برکت تو آنی تھی رب کی طرف سے۔ ایک غلط کام میں اس بندے کو جو برکت کا حقدار ہی نہیں ہے بلکہ ہر لحظہ قرآن و حدیث کی روشنی سے اللہ اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ہے، جو لعنت کا حقدار ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں بھی مبارک ہو، تیرے پر برکتیں نازل ہوں۔ آپ نے اسلامی شاعر کا مذاق بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ کفر ہوتا ہے۔ بڑے اعلیٰ حضرت کی زبانی اور ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو کسی اسلامی شاعر کا مذاق بنانا کفر ہے، ایسے موقع پہ کسی کو مبارکباد دینا کفر ہے۔ ہمارے آگے جفے ڈالے جاتے ہیں۔ اسلام نے جہاں تک اجازت دی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسلام نے کہا معاملات جو ہے تمہارے دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، ہمسائیگی کی سطح پر، علاقائی سطح پر، سیاسی سطح پر، جتنے تمہارے ذاتی معاملات ہیں
جب پھر ڈالو جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن خبردار اسلامی شاعر میں تم ان کو شامل نہیں کر سکتے، نہ ان کی رسومات میں جا کر تم شامل ہو سکتے ہو۔ ہمارے یہاں تو کیک کاٹے جاتے ہیں، ہمارے یہاں جہاں پارٹیوں میں جایا جاتا ہے ان کی، یہ اسلامی شاعر کا بڑا علل اعلان جو نا وہ مذاق ہے، اور دوسرے قرآن و حدیث کی اصطلاحات میں یہ کفر ہے۔ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو جا کے پروٹوکول دیتے ہیں اور ایسے بندے کی پارٹی کا پروٹوکول دیتے ہیں جس پارٹی کو اسلام نے غلط قرار دیا، معاشرتی پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں، تیسری لفظ بول رہا ہوں، سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، دینی پارٹی جہاں پہ دین کی بات ہو، جس طرح کل کا دین ہے وہ ان کا دینی دین ہے نا، ان کا تہوار مذہبی تہوار ہے، مذہبی تہوار کے موقع پر اگر آپ ان کی محفل میں جا کے چار چاند لگاتے ہیں، اور سرکار کے فرمان کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ من قصر سواد قوم فہو منہم، جو صرف جا کے کسی ایسی قوم کی جماعت کو کثرت دے کہ بھی میری وجہ سے ان کا ایک ووٹ اور بڑھ جائے گا، پہلے 9 تھے تو اب میں کہ 10 کی عدد پوری ہو گئی، جناب ان کو ایک اور جو نا وہ ووٹ مل گیا میری طرف سے، اتنے بندے تھے، تو تمہارا جانا، تمہارا وہاں پہ جا کے ایک ووٹ کا اضافہ کرنا، تو فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو فہو منہم، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جو جن کے ساتھ جا کے اسلامی اور مذہبی تہوار میں شرکت کرتا ہے تو فرمایا وہ انہی میں سے ہے، اور سرکار نے فرمایا من رادی عمل قوم کان شریکن فی عملہم، جو بندہ ان کے اعمال میں شریک ہوا، وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن یہاں پہ سرکار نے فرمایا من رادی، جو ان کے کسی کام پہ راضی ہو گیا، ٹھیک کر رہے ہو، چنگا کیتا ہے، تو جو ان کے اعمال میں شریک نہ ہوا بلکہ راضی ہی ہو گیا، تو فرمایا وہ ایسے ہی گیا گویا کہ کے اندر شامل جا کے ہو گیا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جن کا شریعت میں جو نا وہ نہ کوئی ان کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ شریعت کے دین کے اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اب کرسمس یہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو معنی کا پتہ چل جائے تو آپ کو ابھی واضح ہو جائے۔ کرسمس کا معنی ہے، یا کرسمس ڈے کا جو اس دن کو بطور یادگار مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم اپنی بیوی سے اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا تھا، یہ مطلب ہے کرسمس کا ان کی بولی۔ حضرت مریم اپنی بیوی سے خدا نے اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا، یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر صراحتاً کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا وہ اپنے بارے میں خود فرما دیا لم یلد ولم یولد، میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے پاک ہوں، میں ماں باپ سے پاک ہوں، میں بیوی سے پاک ہوں۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، آج اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو آج وہ دن ہم یادگار منا رہے ہیں، یہ صراحتاً کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں کرسمس ڈے مبارک ہو، دوگنا تیگنا اپنے جرم کر لیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا پکا مسلمان ہوں، یہ تو اسلام نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ تو لہذا ایسے معاشرتی معاملات میں، سیاست، کاروبار میں آپ ان کو جیسے مرضی شریک کریں، لیکن اسلامی جو شاعر ہیں نہ آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ ان کو اپنے شاعر میں شامل کر سکتے ہیں۔ سرکار کے فرمانات کا اگر مطالعہ کریں تو غیر مسلم کے ساتھ دوری کے حوالے سے اتنے سخت احکامات اور وعیدات ہیں۔ سرکار حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے صحابی سرکار کے ساتھ جا رہے، جاتے جاتے ایک مقام آیا، مقام میں ہجر ہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت صالح علیہ نبینا تشریف لائے تھے، اور وہ اونٹنی جہاں سے نکلی تھی پہاڑ سے، وہ مقام ہے، وہاں پہ قوم رہتی تھی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا، جو کہ نافرمانی کرتی تھی، انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور قتل کر دیا اونٹنی کا، تو نافرمانی کی۔ اب عذاب آ گیا، عذاب، قوم شہید قتل ہو گئی، مر گئی، ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور سرکار کے مابین ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ۔ اب جب
سرکار کے دور میں صحابہ کے ساتھ سرکار جا رہے نا، وہاں سے جیسے سرکار گزرنے لگے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنسو نکلے، اور سرکار نے اپنی رفتار مبارک تیز کر لی، اتنی تیز کی کہ جو اگلے ہوتے ہیں نا جس کو ہم تلی کہتے ہیں، پاؤں کی یا پب کہتے ہیں، تلی لگا کے یا پب لگا کے آدھا قدم لگا کے سرکار تیزی کے ساتھ بھاگ کے اس پوری بستی سے آگے گزر گئے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابہ پیچھے پیچھے بھاگ نکلے اسی انداز میں، آگے گئے تو سرکار نے، صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا، آپ کیوں اس طرح بھاگے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ بستی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، قوم ہود تھی، عذاب آیا تھا، آج بھی حکم ہے، فرمایا ایسی بستی جہاں پہ رب کا عذاب نازل ہو وہاں پہ تمہیں ٹھہرنے اور وہاں سے بڑے آرام سے گزرنے کی آج بھی اجازت نہیں ہے، وہاں سے بھاگ کے نکل جائے، آنکھوں سے آنسو اس لیے نکالو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ عذاب ان کو پر آیا تھا کہیں میرے اوپر بھی نہ آ جائے۔ اب اگر جہاں پہ اثر باقی رہ جائے، اثر باقی ہو ایسے لوگوں کا، تو وہاں سے بھاگ کے گزرنے کا حکم ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ خوف طاری کرنے کا حکم ہے۔ جہاں پہ لوگ ہی ایسے ہوں وہاں پہ جا کے بندہ ستار کرے، اور وہاں پہ جا کے بندہ جو نا مہمان خصوصی بن کے جائے اور ان کو حمیتیں دے صرف اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے لیے، یہ تو کھلم کھلا شاعر کا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔